عورتوں کی 5 ایسی غلطیاں جو اللہ کی ناراضگی کا کارن بن سکتی ہیں۔ پہلی پر آج ہی توبہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، یہ بات کسی کو ڈرانے یا نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ دل جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بڑا نقصان کوئی نہیں، اور اس کی رحمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس لیے سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی عام غلطیاں ہوتی ہیں جو دھیرے دھیرے اللہ سے دوری کا کارن بن جاتی ہیں۔ پہلی غلطی زبان کا گناہ ہے۔ شکایت کرنا، بد دعا دینا، ہر وقت قسمت کو کوسنا اور اللہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانا، جیسے کہنا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا میری زندگی میں صرف دکھ ہی لکھے ہیں، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ایک بات اسے جہنم میں گرا سکتی ہے۔ دکھ بتانا الگ بات ہے، لیکن اللہ پر الزام لگانا گناہ ہے۔ اس لیے توبہ یہ ہے کہ شکایت کی جگہ دعا ہو، بد دعا کی جگہ صبر ہو، اور ہر حال میں الحمدللہ ہو۔ دوسری غلطی نماز میں لاپرواہی ہے، خاص کر دل کی نماز، کیونکہ نماز صرف رکعتوں کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ نماز جلدی جلدی، موبائل ہاتھ میں اور دماغ دنیا میں رہتا ہے، جبکہ قرآن چیتاونی دیتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ رکعت نہیں بلکہ خشوع دیکھتا ہے، اس لیے توبہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک نماز ایسی ہو جس میں دل موجود ہو، سجدے میں آنسو ہوں اور اللہ سے دل کی بات کہی جائے۔ تیسری غلطی رشتوں کو توڑنا ہے، خاص کر سسرال اور مائکے کے رشتوں میں نفرت، جلن، کینہ اور چگلی کرنا، جبکہ نبی نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی عبادت کر لے۔ اس لیے توبہ یہ ہے کہ دل صاف کیا جائے، معاف کرنا سیکھا جائے اور ہر رشتے میں صبر رکھا جائے۔ چوتھی غلطی پردے اور حیا میں لاپرواہی ہے، کیونکہ پردہ صرف کپڑا نہیں بلکہ عورت کی عزت اور پہچان ہے۔ تنگ کپڑے، دکھاوا اور غیر مردوں کے لیے سجنا دھیرے دھیرے دل سے حیا نکال دیتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے۔ اس لیے توبہ یہ ہے کہ نیت بدلی جائے، سادگی اپنائی جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ پانچویں اور سب سے خطرناک غلطی مایوسی ہے، اللہ کی رحمت سے امید چھوڑ دینا، یہ کہنا کہ میری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی یا اللہ مجھے بھول گیا ہے، جبکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ دعا کا دیر سے قبول ہونا ناراضگی نہیں بلکہ امتحان ہے، اور اللہ اسی بندی کو زیادہ آزماتا ہے جسے وہ اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے توبہ یہ ہے کہ امید کبھی نہ چھوڑی جائے، روتے ہوئے بھی سجدہ نہ چھوڑا جائے اور اللہ کے دروازے سے کبھی نہ ہٹیں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، ہم سے جانے انجانے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا اور اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اب ذرا گہرائی سے سمجھیے کہ یہ غلطیاں کیسے دھیرے دھیرے انسان کی دعاؤں کو روک دیتی ہیں اور اللہ سے دوری پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ بہنوں، گناہ کا اثر ہمیشہ فوراً نظر نہیں آتا۔ کئی بار انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، دعا میں اثر نہیں ہوتا، رشتوں میں سکون نہیں ہوتا، اور وجہ یہی چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں، خاص کر زبان کا گناہ۔ جب عورت بار بار دوسروں کی برائی کرتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتی ہے، ساس، نند، پڑوسن یا رشتہ داروں کی کمیوں کو مذاق میں اچھالتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو عام بات ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب سوچئے، جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے اسی زبان سے کسی کی عزت اچھالی جائے تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اسی لیے توبہ یہ ہے کہ اگر کسی میں کمی دکھے تو دعا کی جائے، نہ کہ چرچا کی جائے۔ دوسری طرف نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز کے باوجود برائی نہیں چھوٹ رہی تو سمجھ لو نماز صرف جسم سے پڑھی جا رہی ہے، دل سے نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ جب سجدے میں انسان سچ میں جھکتا ہے تو پھر وہ کسی کو نیچا دکھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ رشتوں کے معاملے میں بھی اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ سامنے والا ہی غلط ہے، میں کیوں جھکوں، لیکن اللہ جھکنے والے کو اونچا کرتا ہے۔ کئی بار ایک معافی، ایک خاموشی اور ایک صبر پورے گھر کی فضا بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو عورت رشتے جوڑتی ہے اللہ اس کے ٹوٹے ہوئے راستوں کو جوڑ دیتا ہے۔ پردے کے معاملے میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پردہ کسی عورت کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ آج کی دنیا جس آزادی کا نعرہ دیتی ہے وہ اصل میں دل کی بے چینی ہے، جبکہ اللہ کی حدوں میں رہنے میں ہی سکون ہے۔
اور جو عورت اللہ کے لیے اپنے نفس کو روک لیتی ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مایوسی کی بات کریں تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ انسان کو نماز چھڑوانے سے پہلے امید چھڑواتا ہے۔ وہ کان میں پھسپھساتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے جس رات میں دل ٹوٹ کر سجدہ کیا جاتا ہے وہی رات تقدیر بدلنے کی شروعات بنتی ہے۔ اللہ ہر آنسو گنتا ہے، ہر صبر دیکھتا ہے اور ہر خاموش درد سنتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں دیر ہے تو انکار نہیں ہے، اگر خاموشی ہے تو ناراضگی نہیں ہے بلکہ تیاری ہے۔ اور جو عورت ان غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتی ہے، اللہ اس کے گناہ ہی نہیں بلکہ اس کی تکلیفوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔